معجزہ کیا ہے؟ ہر وہ کام جو اسباب کے ماتحت نہ ہو، مافوق الاسباب ہو، اور وہ کسی نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو، اور وہ کوئی انسان اکیلا یا پوری انسانیت مل کر اس کے نظیر مثال پیش کرنے سے مکمل طور پر اس کام کے وجود پذیر ہونے سے لے کر قیامت تک عاجز ہو، ایسے کام کو معجزہ کہتے ہیں۔ ایسا ہی کوئی کام کسی غیر نبی مگر متبع شریعت کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو اسے کرامت کہا جاتا ہے۔ معجزات کی طرح اولیاء کرام کے کرامات بھی حق ہیں۔ سب سے اعلیٰ، سب سے ارفع کرامت دین پر استقامت ہے۔ ایسا ہی کوئی کام کسی فاسق، زندیق، باغی، ملعون اور دین کے دشمن کے ہاتھ پر ظاہر ہو جائے تو اسے استدراج کہا جاتا ہے، جسے آخر زمانے میں دجال لعین کے ہاتھوں سے بعض ایسے کام ظاہر ہوں گے۔ جادو اسباب کے ماتحت ہوتا ہے، اگرچہ اس کے اسباب پوشیدہ ہوتے ہیں۔ نظر بندی، خیالات، تصورات کا باندھ دیا جانا۔ جادو تقریباً معمولی فرق سے ایک ہی چیز کے مختلف نام ہیں۔ جادو معجزات کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتا، جیسے کہ فرعون کے زمانے کے جادوگروں کا جادو موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ معجزات ظاہر تو انبیاء کرام کے ہاتھوں ہوتے ہیں، لیکن انبیاء کرام اس کے ظاہر ہونے پر خود مختار نہیں ہوتے۔ معجزات کا ظاہر ہونا یا نہ ہونا مشیت الہی پر موقوف رہتا ہے۔ معجزات انبیاء علیہ السلام کے نبوت کا حقانیت ثابت کرنے کی لازمی ضرورت نہیں ہے۔ لوگوں پر نبوت کے حقانیت واضح کر دیے جانے کی ضرورت ہوتی ہے، جو دانستہ یا نادانستہ نبوت کی حقانیت سمجھنے میں دشواری محسوس کرتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو عموماً وقت، موقع اور ماحول کی مناسبت سے دیے جاتے ہیں۔ مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بہت زور تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس کے مقابلے میں عصا کے اژدہا میں تبدیل ہو جانے کا معجزہ دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا بہت زور تھا، لیکن وہ پیدائشی نابینا کو بینا بنا دینے کا عاجز تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے مقابلے میں مادر زاد نابینا کو عام آدمیوں کی طرح دیکھنے والا بنا دینے کا معجزہ عنایت فرمایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگرچہ تعلیمی ادارے قائم کر کے عموماً انہیں علم حاصل کرنے کا رواج نہ تھا، لیکن ان میں قدرتی طور پر فطری علمی صلاحیتیں اور استعدادیں اتنی اور ایسی تھیں کہ ان میں اپنے اپنے کاموں کے باہمی مقابلے ہوا کرتے تھے۔ ان کی نابالغ بچیاں سو اشعار فی البدیہہ فوراً بغیر سوچے سمجھے بآسانی سنا دیا کرتی تھیں۔ اس ماحول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کلام مجید کا معجزہ دیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا توڑ پیش کرنے سے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے طیب عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے مقابلے سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت دعوت اور امت اجابت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے کلام مجید کے نظر پیش کرنے سے قیامت تک مکمل طور پر عاجز اور بے بس تھی اور رہے گی۔ یوں تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو اپنی طرف سے مختلف معجزات عنایت فرما ہی رکھے تھے، لیکن ان معجزات کے ساتھ مختلف اقوام کے مختلف فرمائشی معجزات بھی پورے فرمائے۔ لیکن ان فرمائشی معجزات کے حوالے سے اصول یہ رکھا کہ اس کے بعد قوم اپنی ضد پر قائم رہتے ہوئے نہ صرف کفر پر جمی رہے گی، چنانچہ بعض کو آسمان سے پتھروں کی بارش کے ذریعے، بعض کو زوردار چھینک کے ذریعے، بعض کو زمین سے دھنسا کر، بعض کو ڈبو کر اس دنیا کو ان کے ظالموں سے پاک کر دیا۔ معجزہ وہ غیر معمولی نشانی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اس کی نبوت کی سچائی ثابت کرنے کے لیے عطا فرماتا ہے۔ معجزات انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ خاص ہوتے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، حضرت علیہ السلام کا اللہ کے حکم سے بیماریوں کو شفا دینا، اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید یقیناً سراسر ہدایت، رحمت اور برکت ہے۔ اس کی تلاوت پر اجر ملتا ہے، دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر فضل فرماتا ہے۔ لیکن کسی مخصوص سورت یا آیت کے بارے میں ایسے فضائل بیان کرنا جو قرآن یا صحیح حدیث میں ثابت نہ ہو، درست نہیں۔ اگر کوئی شخص اخلاص کے ساتھ
قرآن پاک پڑھتا ہے، دعا کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، عاجز اسباب اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق اس کی مشکلات آسان فرما سکتا ہے، رزق میں برکت دے سکتا ہے اور دل کو سکون عطا کر سکتا ہے۔ مگر یہ ضروری نہیں کہ ہر دعا یا ہر عمل کا نتیجہ فوراً یا اسی صورت میں حاصل ہو جس طرح انسان چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم اور حکمت کے مطابق فیصلہ فرماتا ہے، لہٰذا ایک مسلمان کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ ہر دینی بات کو معتبر دلائل کی روشنی میں قبول کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو پہچاننے اور اس پر عمل کرنے اور قرآن مجید سے صحیح رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔